اور وہاں گزرنے والے ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ وہاں سے جو پیچھے گزرنے والے ہوں گے وہ جب دریا پہ پہنچیں گے تو کہیں گے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں یہاں پانی ہوا کرتا تھا. اتنا وہ لوگ ہضم کر جائیں گے اور پھر انسانوں پر ان کا ظلم و ستم بڑھے گا تو انہیں بچانے کے لیے اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے. اور پھر ان کا خاتمہ ہوگا اور ان کا خاتمہ ہونے کے بعد اللہ رب العزت دنیا کے اندر امن و امان قائم فرمائیں گے. مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے. اس کے بارے میں اب مزید تفصیلات کا وقت نہیں. آگے قرآن کریم کہتا ہے کہ فحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. کافروں کا کیا خیال ہے کہ وہ میرے بندوں کو اپنا خدا بنا لیں گے. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. ہم نے کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. ہم بتائیں کہ خسارے والے اعمال کے اعتبار سے کون لوگ ہیں. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا. جن کی محنت رائے گاہ چلی جاتی ہے. وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں. میرے دوستو بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں حالانکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہوتا ہے تو نیک کام تو بن نہیں سکتا. اور وہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں. اس لیے جو بھی عمل کریں پہلے اس کے بارے میں تحقیق کر لیں. آگے قرآن کریم کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. جو لوگ ایمان لائے اعمال صالحہ کیے تو اللہ نے ان کے لیے جنت الفردوس تیار کر رکھی ہے مہمانی کے طور پر جس میں لوگ ہمیشہ رہیں گے اس میں سے نکالے نہیں جائیں گے. اللہ کی تعریف و توصیف اس قدر ہے کہ اگر ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں تب بھی اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف مکمل نہیں ہو سکتی. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تمہیں جیسا بشر ہوں. بار بار قرآن اعلان کرا رہا ہے کہ بڑائی سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے نہیں. نبی کا کمال یہی ہوا کرتا ہے کہ اس پر وحی اترتی ہے. ورنہ قرآن کہتا ہے کہ بشر مثلکم. میں تمہارے جیسا ہی بشر ہوں. یوحی الی انما الہکم الہ واحد. بس مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود تو اکیلا الہ ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. جس کا آخرت پر عقیدہ ہے اللہ سے ملاقات کا یقین ہے تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے. ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. اور رب کی عبادت کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے. اللہ ہمارے عقائد کی بھی درستی فرما دے اور ہمیں عملی طور پر بھی راہ راست پر لے آئے. آج میرا خیال ہے ہمارے پرچے لکھنے والے ساتھی جماعتوں میں چلے گئے ہیں کیونکہ وہ چہرے نظر نہیں آ رہے مجھے آج. سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے. اے اللہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ اس کی رحمتیں برکتیں ہمیں نصیب فرما دے. اے اللہ تیرا رحمت کا عشرہ گزر چکا, مغفرت کا عشرہ آ چکا. اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے, سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما دے. الہ العالمین اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. الہ العالمین اس رمضان کے مبارک مہینے سے ہمیں صحیح استفادہ کرنے والا بنا دے. الہ العالمین اے اللہ اس رمضان کے مبارک مہینے سے صحیح فائدہ حاصل کرنے والا ہمیں بنا دے. اے اللہ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق میں رحمت فرما. جو قرآن ہم نے سنا, جو مطلب اور مطالب اس کے سنے, اے اللہ اسے اپنی زندگیوں میں اتارنے کے موقع نصیب فرما دے. اور اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء. اما بعد, آج جو دونوں صورتیں تلاوت ہوئیں دونوں صورتیں مکی صورتیں ہیں. آپ حضرات نے اب تک کے بیانات سے یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ قرآن کریم کا زیادہ حصہ مکی ہے اور تھوڑا حصہ مدنی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم عقائد پر زیادہ زور دیتا ہے, عقائد کی اصلاح پر, ایمان پر زیادہ زور دیتا ہے. اس کی وجہ میں آپ حضرات سے ابتدا میں بھی عرض کر چکا کہ عقائد اور ایمان پر زیادہ زور دینے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمل کی قوت ایمان اور عقیدے میں ہے. اگر عقیدہ جاندار ہے تو عمل میں بھی طاقت اور قوت ہوگی, اور اگر عقیدے میں جان نہیں تو عمل بودا اور فسفسا ہو کر کے رہ جائے گا. اس بنا پر زیادہ تر توجہ عقائد اور ایمان کی طرف دی جاتی ہے. یہ صورت
پہلی سورت سورہ مریم ہے اور دوسری سورت سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، ہارون، ادریس اور حضرت آدم، حضرت نوح علیہ السلام، ان کے تذکرے بڑے مختصر انداز میں کیے ہیں اور پھر کچھ قیامت کا منظر پیش کیا ہے، اور اللہ رب العزت کی توحید کو بیان فرماتے ہوئے یہ واشگاف لفظوں میں اعلان کیا ہے کہ عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ ان کا باطل عقیدہ ہے، اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کافھا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، تیرے رب کی رحمت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر جو رحمتیں فرمائی تھی اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، جبکہ زکریا علیہ السلام نے اپنے اللہ کو بڑے خفیہ طریقے سے پکارا تھا، چپکے چپکے خاموشی سے اللہ سے دعا کی۔ اس سے پہلے سورہ آل عمران میں گزر چکا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب بے موسم کے پھل دیکھے تو زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ میں اگرچہ بوڑھا ہو چکا، میری بیوی بانجھ ہے، جوانی میں بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی، بڑھاپے میں تو اولاد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لہذا اولاد ہونے کا تو سوال نہیں، اب اولاد ہونے کا موسم نکل چکا۔ مگر جب یہ دیکھا کہ مریم کو بے موسم کے پھل مل سکتے ہیں تو زکریا کو بے موسم کی اولاد کیوں نہیں مل سکتی؟ اللہ اس بات پہ قادر ہے، تو کیا کہا؟ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ اور کمزور ہو چکی، میرے بالوں میں بڑھاپا آ چکا، ولم اکن بدعائک رب شقیا، لیکن میرے مولا آج تک تو نے کبھی مجھے محروم کر کے نہیں واپس کیا ہے، میری دعا کو ہمیشہ قبول کیا ہے۔ وانی خفت الموالی من ورائی، اور اے اللہ میں ڈرتا ہوں اپنے رشتہ داروں سے، میرے بعد کوئی تیرے دین کا نام لینے والا نہیں ہوگا، تیری توحید کا ڈنکا بجانے والا نہیں ہوگا، تیری بات کو لوگوں تک پہنچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اس بنا پر اے اللہ وکانت امراتی عاقرا، میری بیوی بانجھ ہے، فہب لی من لدنک ولیا، لہذا مجھے کوئی اپنا وارث عطا فرما دے، یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا، اے اللہ میرا بھی وارث بنے، آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ آل یعقوب کا وارث ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر حکمت کیا پوشیدہ ہے کہ آل یعقوب میں جو نبوت چلی آ رہی ہے، اگر میری اولاد نہ ہوگی تو نبوت میری اولاد سے نکل جائے گی، اور میں یہ اعزاز اپنے اندر سے نکلنا پسند نہیں کرتا ہوں، اس لیے مجھے اولاد عطا فرما دے جو میری اس وراثت کو سنبھالنے والی بن جائے، اور اس دعوت کے کام کو لے کر کے وجعلہ رب رضیا، اور اے اللہ اسے تو راضی کیا گیا بنا دے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ زکریا ہم آپ کو ایسا بیٹا دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ رکھا جائے گا۔ یحییٰ پہلا نام تھا دنیا کے اندر، اس سے پہلے نام نہیں رکھا گیا تھا، لم نجعل له من قبل سمیہ، کہ اس سے پہلے اس قسم کا نام نہیں رکھا گیا۔ قال رب انا یکون لی غلام، اب فوری طور پر حضرت زکریا علیہ السلام نے جوش ایمان میں مانگ تو لیا، لیکن مانگنے کے بعد اب کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا، اب بھلا بتاؤ تو صحیح میرے ہاں بچہ ہوگا کیسے؟ میری بیوی تو بانجھ ہے۔ میرے دوستو یہ اصل میں زکریا علیہ السلام کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ زکریا علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی قدرت سے کوئی انکار تھا اور سمجھتے تھے کہ اللہ پیدا نہیں کر سکیں گے، بلکہ پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ اے اللہ کیا اسی حالت میں بچہ مل جائے گا یا دوبارہ ہمیں جوان بنا کر کے پھر بچہ عطا فرمائیں گے؟ کیا صورت بنے گی؟ انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا، اے اللہ بڑھاپے کی آخری دہلیز پر جا چکا ہوں، بیوی میری بانجھ ہو چکی ہے، اب ہمیں اولاد دینے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ دوبارہ جوان بنایا جائے گا یا اسی حالت میں اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمائیں گے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کذالک، ایسے ہی ہو جائے گا، جیسے اللہ چاہیں گے ویسے ہی ہو جائے گا۔ ربک هو علی، قال ربک هو علی ہین، تیرے رب کا فرمان یہ ہے کہ اللہ کے لیے بڑا آسان کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، تجھے بھی تو میں نے پہلے پیدا کیا تو کچھ بھی نہیں تھا، جب تجھے میں نے اپنی قدرت سے پیدا کر لیا تو تیرے گھر میں بیٹے کو پیدا کرنا میرے لیے کون سا مشکل کام رہ گیا؟
ہاں قال رب اجعل لی آیہ، اب آگے آیت اور نشانی مانگی. اللہ نے کہا کہ جب تمہارے حمل ٹھہر جائے گا تمہارے گھر میں تو 3 دن تک تمہاری زبان بات نہیں کر سکے گی، بول نہیں سکو گے. اللہ کا ذکر تو کر سکو گے لیکن اپنے معافی ضمیر کا اظہار نہیں کر سکو گے. چنانچہ جب ایسا ہی ہوا تو حضرت زکریا علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، اور خوش ہونے جب نکلے اپنے اندر سے باہر تو لوگوں کو اشارہ کیا کہ سبحوا بکرۃ و عشیہ، اللہ کی صبح و شام تسبیح و تحمید بیان کیا کرو. بول تو نہیں سکے، اشارہ کر کے لوگوں کو کہا. اور پھر قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی اولاد عطا فرما دی، یحییٰ، اور پھر یحییٰ کو ہم نے نبوت بھی عطا فرمائی. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا، اور انہیں نبوت اللہ فرماتے ہیں ہم نے بچپن کے اندر ہی عطا فرما دی تھی. عام طور پر انبیاء علیہم السلام کو نبوت ملا کرتی ہے 40 سال کے بعد، لیکن حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ افراد ہیں جنہیں نبوت بچپن کے اندر ہی عطا کر دی گئی اللہ کی طرف سے. وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا. آگے اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے کہ ان کے ہاں اللہ نے بغیر باپ بغیر خامد کے اولاد عطا فرما دی، بغیر باپ کے بیٹا عطا فرما دیا، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا اظہار کیا، فرشتے کو بھیجا. حضرت مریم علیہ السلام غسل کر رہی تھی، فرشتہ آتا ہے، حضرت مریم کہتی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو میں اللہ کی پناہ میں تجھ سے آ رہی ہوں کہ تو میرے گھر میں کیسے آ گیا. جواب ملا کہ انما انا رسول ربک، مریم میں کوئی انسان نہیں، میں کوئی آدمی نہیں، میں تو تیرے رب کا پیغام لے کر کے تیرے پاس آیا ہوں. لیہب لک غلاما زکیا، میں تو تجھے پاکیزہ لڑکا عطا کرنے کے لیے آیا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، کہنے لگی میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، مجھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، میں نے کبھی بدکاری نہیں کی. بچہ تو تب ہوتا ہے جب کسی مرد سے میاں بیوی کے تعلقات استوار ہوں یا کوئی بدکاری کرے تب جا کر کے بچہ ہوا کرتا ہے، میں نے تو کبھی ایسی حرکت کی ہی نہیں. قال کذلک قال ربک هو علی هین، جواب ملا کہ ایسے ہی اللہ پیدا کر دیں گے، اللہ کے لیے بغیر باپ کے پیدا کرنا بڑا آسان کام ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اللہ چاہتے ہیں کہ اپنی نشانی اور اپنی رحمت کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کریں. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور اس مسئلے کا تو فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پھر حمل ٹھہر گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا حمل بطن مریم میں ٹھہر گیا تو حضرت مریم علیہ السلام کہیں باہر نکل گئی. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، بچے کا درد شروع ہوا، بڑی پریشان ہوئی تو ایک سوکھے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی، کھجوروں کا سوکھا درخت تھا اور بڑی پریشان تھی. قالت یا لیتنی مت قبل هذا، جو درد ہو رہا تھا اور جو تکلیف ہو رہی تھی تو چلا اٹھی کہ یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، کاش میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور بھول بھلیا ہو چکی ہوتی، میں کسی کو یاد بھی نہ رہتی. لیکن فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. اللہ کی طرف سے جواب ملا کہ اے مریم غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک طرف تو بچے کا درد تھا اور دوسری طرف پریشانی یہ تھی کہ بچہ ہو جائے گا تو لوگوں کے سامنے کس منہ سے جاؤں گی، مجھ پر کتنے الزامات لگیں گے، کتنے اعتراضات اٹھیں گے، میں کس انداز پر معاشرے کے اندر لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کروں گی اور لوگوں کا سامنا میں کیسے کر سکوں گی. جواب ملتا ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، آپ ایسا کریں یہ جو درخت ہے اسے ذرا جھنجھوڑیے، ہلائیے تو اس سے تازہ کھجوریں آپ پر گریں گی. سوکھا درخت اس سے تازہ کھجوریں اللہ خود پیدا فرما رہے ہیں. اور پھر ایسے وقت میں عورت کو گرم غذا کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ گرم غذا کے طور پر کھجور جیسی گرم غذا عورت کے لیے اس وقت مہیا کر رہے ہیں. اور کیا فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھا پی اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بچے کو دیکھ کر کے کرتی رہے. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، اور اگر تجھے کوئی انسان نظر آئے اور تجھے گھبراہٹ ہو کہ میں اسے جواب کیسے دوں گی، تو جواب ہی مت دینا اور کہہ دینا کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے. إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، میں اب کسی سے فَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، لہذا میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. اتنا کہنے کے بعد کوئی جواب نہ دینا. بعض علماء نے تو کہا ہے کہ اشارتاً یہ کہہ دے، بعض نے کہا ہے کہ یہ الفاظ زبان سے ادا کرنے کے بعد آگے کوئی جواب نہ دینا، وہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ کے لیے روزے دار ہے، اس نے گفتگو کرنے سے روزہ رکھ لیا ہے. روزے کی یہ شکل پہلی شریعتوں میں موجود تھی لیکن اسلامی شریعت میں روزے کی یہ شکل اس لیے موجود نہیں کہ بہت سے ایسے اعمال ہیں اسلام میں
جو فرائض میں داخل ہیں اور بغیر گفتگو کے وہ مکمل نہیں ہو سکتے. نماز بغیر بولے ہوئے آپ پڑھ نہیں سکتے. اس بنا پر ایسا روزہ رکھنے کی اسلام میں اجازت نہیں جس میں بات چیت کا روزہ رکھ لیا جائے کہ میں آئندہ کسی سے بات چیت نہیں کروں گا یا میں کسی سے بات چیت نہیں کروں گی. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اگر کسی نے ایسی قسم کھا لی ہو تو اسے وہ قسم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اب آگے فرما رہے ہیں کہ فاتت به قومها تحملہ. آخر حضرت مریم علیہ السلام بچے کو لے کر کے اپنے خاندان میں پہنچ گئیں، اپنے خاندان میں اپنے گھرانے میں آ گئیں. وہاں پر جب آئی ہیں تو شور مچ گیا. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. ارے مریم تو یہ بڑی عجیب چیز، بڑی خطرناک بات لے کر کے آ گئی ہے، بڑی فتنے کی چیز تو لے کر کے آ گئی ہے. جواب کیا ملا؟ یا اخت ہارون. ہاں کہنے لگی کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیہ. اے ہارون کی بہن، تیرا باپ تو کوئی برا آدمی نہیں تھا اور پھر تیری ماں بھی بدکار نہیں تھی، تو نے یہ کیا کر لیا؟ فاشارت الیہ. اس کی طرف اشارہ کر دیا، بچے کی طرف اشارہ کر کے خاموش ہو گئی. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. تو وہ لوگ کہنے لگے بھلا ہم اس سے کیسے بات کریں، یہ تو جھولے کے اندر بچہ چھوٹا سا پڑا ہوا ہے، ہم کیسے بات کریں گے؟ ابھی وہ یہ باتیں کہہ ہی رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکار اٹھتے ہیں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں تو اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، مجھے اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے. وجعلنی مبارکا، مجھے اللہ نے برکتوں والا بنایا ہے. اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی ہوں. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور اللہ نے مجھے نماز کا بھی حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے. ما دمت حیا وبرا بوالدتی، اور مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہوں. ولم یجعلنی جبارا شقیا، اللہ نے مجھے سخت اور بدبخت نہیں بنایا ہے. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. سلامتی ہو مجھ پر میری پیدائش کے دن میں، اور سلامتی ہو مجھ پر میرے مرنے کے دن میں، اور سلامتی ہو جب اللہ مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائیں گے. ذالک عیسی ابن مریم، قرآن کہتا ہے کہ یہ تھے عیسیٰ ابن مریم. اے عیسائیو، جسے تم اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو، جسے تم ثالث ثلاثہ قرار دیتے ہو، سنو یہ تھا عیسیٰ ابن مریم. قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ایسی سچی بات ہے کہ اس کے بارے میں وہ لوگ شک کر رہے ہیں. ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کے لائق ہی نہیں تھا کہ وہ اللہ کسی کو اپنا بیٹا قرار دے لیتے. سبحانہ، وہ اللہ بیٹا بنانے سے پاک ہیں، کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب بھی وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کن کہہ دیتے ہیں تو وہ چیز وجود میں آ جایا کرتی ہے. وان اللہ ربی وربکم فاعبدوه، عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں، اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، تم مجھے رب قرار نہ دو بلکہ اللہ ہم سب کا رب ہے. فاعبدوه، لہذا اسی رب کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم. آگے قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، بڑا تفصیلی تذکرہ ہے. اگر اس تفصیل میں چلا گیا تو پھر اگلی صورت رہ جائے گی. اس بنا پر مختصر لفظوں میں آگے بڑھ رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے. باپ کے ساتھ گفتگو ملاقات ہوتی ہے، باپ کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن نیاز مندانہ طریقے پر. اولاد ہوتے ہوئے باپ کا احترام بھی مد نظر ہے، باپ کا احترام بھی مد نظر ہے، اور اللہ کی دعوت بھی دینی ضروری ہے. اس بنا پر ایسے انداز پر گفتگو کرتے ہیں، بات سخت الفاظ استعمال کرتا ہے اور سخت زبان استعمال کرتا ہے، لیکن بیٹا جو ہے وہ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ اللہ کی توحید کی بات بھی کرتا چلا جاتا ہے اور باپ کی شان کے خلاف گستاخانہ الفاظ بھی ادا نہیں کرتا. یہی تعلیم دی گئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پورے واقعے کے اندر. اور پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ مختصر طریقے پر کہ اللہ رب العزت نے طور میں بلا کر کے ان سے گفتگو کی تھی اور اب انہیں اپنا قریبی بنایا تھا. اور پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کہ وہ وعدے کو پورا کرنے والے تھے. اللہ ہمیں بھی وعدہ ایفا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کے بلند مقام کا تذکرہ. معراج کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو تیسرے یا چوتھے آسمان پر دیکھا اور فرمایا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، ورفعناہ مکانا علیہ، اللہ نے انہیں بلندیاں عطا فرمائی. پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہی لوگ ہیں میرے برگزیدہ، میرے پاکیزہ نبی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جن کو ہم نے اٹھایا تھا، اور ابراہیم اسرائیل کی اولاد میں سے، اور انہی لوگوں کو ہم نے ہدایت دی تھی، انہیں منتخب کیا تھا. جب ان پر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو یہ سجدے میں روتے ہوئے گر جایا کرتے تھے. یہ سجدے کی آیت ہے کہ اس وقت فوراً انسان کو چاہیے کہ وہ سجدے میں گر جائے. جب اس آیت کو پڑھا جائے، میں نے کل بھی بتایا کہ ترجمے سے سجدہ واجب
نہیں ہوتا. فخلف من بعدهم خلف، لیکن ان کے بعد ایسے افراد پیدا ہو گئے اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، کہ ان لوگوں نے نماز کو بھی ضائع کر دیا، شہوتوں کے پیچھے پڑ گئے، اور پھر ان لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایسی بدعملیاں کی کہ کل قیامت کے دن غی وادی کے اندر ان کو ڈالا جائے گا. یہ جہنم کا ایک مقام ہے جہاں بدکار انسان کو ڈالا جائے گا. اللہ اسے ہماری حفاظت فرما لے. الا من تاب وآمن وعمل صالحا، ہاں جن لوگوں نے توبہ کر لی، ایمان لے آئے، اعمال صالحہ کر لیے، فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، انہیں جنتوں میں داخل کیا جائے گا، کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. آگے کچھ جنت کا تذکرہ جس کی تفصیل کا موقع نہیں. ويقول الانسان واذا ما مت لسوف اخرج حيا، انسان کہے گا کہہ رہے جب میں مر جاؤں گا تو مرنے کے بعد کیا دوبارہ اٹھایا جاؤں گا؟ اور قرآن کریم جواب دیتا ہے اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا، کیا انسان تو بھول گیا، تجھے یہ بات یاد ہی نہیں کہ تو اس سے پہلے تھا ہی نہیں، تجھے کوئی جانتا ہی نہیں تھا، اللہ نے تجھے پیدا کر لیا، اب پیدا کرنے کے بعد مار کر دوبارہ بنانا کون سا مشکل کام ہے؟ اگر انسان اس بات میں غور کر لے تو مسئلہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں رہ جاتا. ہاں فوربک لنحشرنهم والشیاطین، اللہ فرماتے ہیں تیرے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہم سارے انسانوں کو اکٹھا کریں گے، شیطانوں کو بھی اکٹھا کریں گے. ثم لنحضرنهم حول جہنم جثیا، پھر ان لوگوں کو گھٹنوں کے بل جہنم کے چاروں طرف اکٹھا کر دیا جائے گا. پھر ان میں سے جو لوگ اللہ پر اپنا تکبر اور بڑائی دکھانے والے ہوں گے انہیں نکال لیا جائے گا، اور نکالنے کے بعد ان میں جو دوزخ میں ڈالنے کے زیادہ لائق ہوں گے اور انہیں نکال کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور یہ یاد رکھنا ہر انسان کو جہنم پر سے گزرنا پڑے گا.